آج میں آپ کو تاریخ کے ایک ایسے ہولناک واقعے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے نہ صرف جنگوں کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا بلکہ انسانیت کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے دوسری جنگ عظیم کے اس المناک لمحے کی جب امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا گیا اور اس کے صرف 30 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کو بھی اسی بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں حملوں کے نتیجے میں تقریباً 1,40,000 افراد فوراً ہی جان کی بازی ہار گئے اور یہ صرف آغاز تھا۔ ان دھماکوں کے بعد خطرناک ریڈیشنز نے ہزاروں مزید جانیں لی اور بے شمار لوگ شدید زخمی اور زندگی بھر کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ آخر وہ کون سا پس منظر اور کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے امریکہ کو اس قدر خونی اور تباہ کن قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ ورلڈ وار 2 کے دوران دنیا 2 بڑے بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایکسس پاورز مثلا جرمنی، اٹلی، جاپان، الائڈ پاورز مثلا امریکہ، برطانیہ، فرانس۔ جرمنی میں ہٹلر کی ہلاکت کے بعد نازی فوج کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ اس وقت تک الائڈ پاورز بظاہر جنگ کے فاتح دکھائی دے رہے تھے جبکہ ایکسس پاورز کمزور ہو چکی تھیں، لیکن ایکسس بلاک میں شامل جاپان اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو کا کہنا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو اچانک امریکہ کے نیول بیس پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا جو ہوائی کے جزائر پر واقع تھا۔ اس حملے میں 2400 سے زائد امریکن ہلاک ہوئے، 20 سے زائد بحری جہاز تباہ ہو گئے، درجنوں لڑاکا طیارے زمین بوس ہو گئے۔ یہ حملہ امریکہ کے لیے دراصل اعلان جنگ تھا۔ امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے اگلے ہی دن جاپان کے خلاف جنگ کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ یوں امریکہ جنگ عظیم دوم میں براہ راست کود پڑا۔ جاپان مسلسل ہار کے باوجود ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھا تو امریکہ نے ایک بڑا زمینی حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا جسے آپریشن ڈاؤن فال کہا گیا۔ یہ منصوبہ 1945 میں بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد تھا کہ اگر جاپان ہتھیار نہ ڈالے تو براہ راست جاپانی سرزمین پر حملہ کر کے اسے شکست دی جائے۔ آپریشن ڈاؤن فال کے 2 بڑے حصے تھے۔ آپریشن اولمپک منصوبہ تھا کہ نومبر 1945 میں امریکی فوج جنوبی جاپان کے جزیرے کیوشو پر حملہ کریں۔ یہ علاقہ جاپانی دفاع کا ایک اہم مرکز تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا آپریشن کورنیٹ۔ اگر کیوشو پر قبضہ کامیاب ہو جاتا تو مارچ 1946 میں امریکی فوجیں جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے قریب مرکزی جزیرے ہونشو پر حملہ کرتی۔ یہ جاپان کو مکمل طور پر زیر کرنے کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا۔ امریکی انٹیلیجنس کے اندازے کے مطابق اگر یہ حملہ ہوتا تو لاکھوں امریکی اور جاپانی فوجی اور شہری ہلاک ہو سکتے تھے۔ جنگ ہونی ہی تھی اور قیمتی جانوں کا نقصان طے تھا، لیکن اس دوران اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور کئی مہینوں کی پلاننگ بدل کر امریکہ نے ایک اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ 16 جولائی 1945 کو امریکہ نے دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار کر لیا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس کی طاقت دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ اب سب سے اہم سوال اٹھا، اسے کب، کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے۔ ہیروشیما پر حملے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس شہر پر امریکہ نے کوئی فضائی حملہ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایٹم بم کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے یہ شہر مناسب ہے۔ ہیروشیما اس زمانے میں جاپان کا ایک اہم فوجی اڈا بھی تھا۔ امریکی صدر ٹرومین نے فیصلہ کیا تھا کہ جاپان کے دیگر شہروں پر ایٹمی حملوں سے کوئی خاطر خواہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اصل مقصد جاپان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ اس وقت ہیروشیما کی آبادی 3,18,000 تھی اور جاپان کا 7واں بڑا شہر تھا۔ یہاں فوجی اسلحہ سپلائی کرنے کا ایک بڑا ڈپو بھی تھا۔ امریکہ نے برطانیہ سے صلاح مشورے کیے اور برطانیہ نے بھی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ 6 اگست 1945 کے دن امریکہ نے ایئر کرافٹ کے ذریعے 8:45 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر بم گرا دیا۔ جو بم ہیروشیما پر گرایا گیا اس کا نام لٹل بوائے تھا۔ اس ایٹم بم کو زمین سے ٹکرانے میں 44.4 سیکنڈ لگے۔ زمین سے ٹکراتے ہی ایسی تباہی ہوئی کہ جس کے بارے میں سوچتے ہی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ ہیروشیما شہر کی 30% آبادی صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80,000 انسان ایٹم بم پھٹتے ہی لمحوں میں مر گئے۔ تقریباً 11 کلومیٹر کا علاقہ دوزخ بن گیا جہاں صرف آگ اور لاشوں کا ڈھیر تھا۔ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر مزید ہزاروں افراد موت کی وادی میں اتر گئے۔ اس کے بعد ریڈیشنز نے کئی بیماریاں پھیلا دیں جن میں کینسر کا مرض بھی شامل تھا۔ مجموعی طور پر 2 لاکھ افراد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس حملے کے زخم ابھی باقی تھے کہ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کے دن امریکہ نے 11:02 پر ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک دیا۔ اس حملے میں جو ایٹم بم استعمال کیا گیا اس کا نام تھا فیٹ مین۔ امریکی تاریخ دانوں کے مطابق حقیقت میں فیٹ مین نامی ایٹم بم منصوبہ بندی کے تحت جاپان کے شہر کوکورا میں گرایا جانا تھا، لیکن موسم کی خرابی اور ایئر کرافٹ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے فیٹ مین
नागासाकी में गिरा दिया गया। उसके अलावा दूसरी राय ये भी है कि ये बम जमीन पर नहीं बल्कि गिरने के दौरान ही फजा में फट गया था। नागासाकी के आसपास पहाड़ थे जिसकी वजह से हिरोशिमा की निस्बत तबाही कुछ कम हुई, लेकिन फैट मैन ने भी नागासाकी पर खौफनाक कहर बरसाया। फैट मैन एटम बम की वजह से 40,000 इंसान लुकमे अजल बने। 2 खूनमी एटमी हमलों के बाद जापान के शहंशाह हिरोहितो ने हथियार डाल दिए और इस तरह 14 अगस्त 1945 को हिरोहितो अमेरिका के सामने झुक गया। अब इस बात पर भी गौर जरूरी है कि हिरोशिमा के बाद नागासाकी क्यों एटमी हमलों का निशाना बनाया गया, यानी दूसरा हमला क्यों किया गया। नागासाकी उस वक्त वो शहर था जहां बहरी जहाज बनाए जाते थे। इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ियों की मौजूदगी ने तबाही को कम करने में हेल्प की। यहाँ जहाँ भाग होने वालों की तादाद 60,000 से 80,000 बताई जाती है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अमेरिका ने जर्मनी पर एटम बम क्यों नहीं बरसाए। इसका सबब ये बताया जाता है कि उस वक्त तक एटम बम पूरी तरह तैयार ही नहीं हुआ था। जब जर्मनी ने सरकारी तौर पर हथियार फेंक दिए, जर्मनी ने 7 मई 1945 को इत्तेहादी ताकतों के सामने हथियार फेंके थे। एटम बम का पहला कामयाब तजर्बा 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में किया जा चुका था। 1945 में क्रीमिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के सदर रोजवेल्ट और साबिक सोवियत यूनियन के वज़ीर-ए-आज़म जोसेफ स्टालिन शरीक हुए। मशहूर जनरल क्रूज ने जंग के इख्तिताम पर एक इंटरव्यू में कहा था कि तमाम कमांडरों का इस बात पर इत्तेफाक था कि जर्मनी में जंग का खात्मा हो चुका है और एटम बम फेंकने के लिए जापान को ही निशाना बनाना चाहिए। इस बात पर तमाम इत्तेहादियों का मुतफ़क्का फैसला था कि एटम बम फेंकने के लिए जर्मनी पर एटमी हमला कोई पायदार ऑप्शन नहीं था। अब एक अहम सवाल की तरफ आते हैं। अमेरिका ने जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो पर क्यों अटैक नहीं किया? इसकी वजूहात बड़ी ठोस हैं। हकीकत यह है कि टोक्यो पर एटमी हमला न करने का फैसला इसलिए किया गया कि यहाँ जापानी शहंशाह का घर था। टोक्यो पर एटम बम फेंकने का इरादा उस वक्त तब्दील किया गया जब ये बात सामने आई कि ऐसा करना फौजी अहमियत के हवाले से मुनासिब न था। अगर जापान पर एटमी हमला करना जरूरी था तो फिर जनूब से हमला किया जाए और टोक्यो जनूब में नहीं था। निगाटा के अलावा तमाम अहदाफ जनूब में वाक़ थे। आखिर में टोक्यो पर बम गिराने का मंसूबा तर्क करके नागासाकी का इंतखाब किया गया जहां दूसरा एटम बम गिराया गया। अमेरिकी जंगी माहिरीन के मुताबिक अगर एटम बम ऐसे शहर पर गिराया जाए जहां पहले ही बहुत बमबारी की जा चुकी हो जैसे कि टोक्यो, तो इससे यह तयन करना मुश्किल होगा कि ये कितना ताकतवर बम था क्योंकि फजाई हमलों से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों की सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि ये फौजी लिहाज से बड़े अहम शहर थे। टोक्यो पर हमला न करने की एक वजह मैंने पहले बयान की कि यहाँ जापान के शहंशाह की रहायशगाह थी। इसके अलावा जापान के बड़े फौजी अफसरों का ठिकाना भी यही था। अब अगर आप हथियार फेंकने के लिए जापान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर इन फौजी अफसरों को हलाक करना हरगिज़ दानिशमंदी ना होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के वाक़े की।